الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، کافی دیر سے آپ تمامی حضرات اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں. سردی کا موسم ہے. ان ٹھنڈی راتوں میں گھروں سے نکلنا اور وہ بھی جلسے کے نام پر بہت بڑا جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی شرکت کو قبول فرمائے. آپ تمامی حضرات لائق مبارکباد ہیں اپنی اس سعی میں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور اس محفل کو سجایا. اور بالخصوص مبارکباد کے لائق ہیں وہ تمامی اراکین حضرات جو انجمن رضائے حق کے اراکین ہیں اور اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے تقریباً 8 سال سے اس پروگرام کو مسلسل سجا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام اس کاوش کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں بے شمار بھلائیوں سے سرفراز فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے کوئی نئے نہیں ہیں. میں کئی دفعہ آپ کی محفل میں تشریف لا چکا ہوں اور آپ حضرات نے مجھے اس بار بھی یاد کیا. آپ کی خدمت کی غرض سے میں حاضر ہوں. ایک بزرگ کے نام سے حضرت علامہ مولانا حقانی شاہ علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یہ محفل ہر سال سجائی جاتی ہے. یقیناً ہم سب اللہ والوں کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان نسبتوں کو سلامت رکھے اور بزرگوں کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، موسم کافی سرد ہے. کچھ دیر ہم سننے سنانے کا ماحول رکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام. آئیے کچھ عرض کیا جائے، کچھ آپ بیتی سنائی اور سنی جائے. اس سے قبل ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج محبت درود پاک کی شکل میں نچھاور کریں اور والہانہ انداز میں پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے قبل آپ تمامی لوگوں نے بڑی خوبصورت لب و لہجے میں، آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کی اور بڑی خوبصورت نظامت اس جلسے میں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اس پوری کائنات میں جہاں بے شمار مخلوق کو پیدا کیا ہے، جدھر نظر اٹھائیں ہمیں رب کی مخلوق نظر آتی ہے۔ بے شک بے شک، ہم آسمانوں پہ نظر اٹھائیں یا زمین پر نظر ڈالیں، پانی پہ نظر ڈالیں، پانی کے اندر نظر دوڑائیں، فضاؤں میں دیکھیں، ہواؤں میں دیکھیں، کوئی بھی جگہ ہمیں اس کی مخلوق سے خالی نظر نہیں آتی۔ جی جی، ہر جگہ رب کی مخلوق ہے، اور ہمارا جو رب ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جسے جو چاہیں شکل دے دے۔ بے شک بے شک، کسی کو اعتراض کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں، انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں، اس کا ہر فیصلہ حتمی ہوا کرتا ہے، اس کے فیصلے میں کلام کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس نے جسے چاہا پانی بنا دیا، جسے چاہا فرشتے بنا دیا، جسے چاہا آسمان بنا دیا، جسے چاہا زمین بنا دیا، جسے چاہا کتا بنا دیا، جسے چاہا کیڑے مکوڑے بنا دیا، اور رب کی جس پر عنایت ہو گئی اللہ نے اسے انسان بنا دیا۔ آہا کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جی جی عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، بے شمار مخلوق رب نے بنائی ہے، لیکن اس مخلوق میں جسے انسان بنایا ہے، جسے آدمی بنایا ہے، وہ ہم اور آپ ہیں۔ روئے زمین پر بلکہ کائنات میں سب سے عظیم، سب سے برتر و بالا اگر کوئی مخلوق ہے جسے بنانے کے بعد پھر کچھ اور نہ بنایا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کا انتہا کر دی، جس کو بنانے پر، اسے انسان کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور سب سے خوبصورت بنایا، بے مثال بنایا، لاجواب بنایا۔ یہ اس کا احسان ہے ہم پر، یہ اس کی نوازشیں ہیں ہم پر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ حالانکہ اس نے ایک نورانی مخلوق بھی بنائی ہے جسے فرشتے کہا جاتا ہے، لیکن ہمیں فرشتوں کی صف میں نہ رکھا، ہمیں انسانوں کی صف میں رکھا ہے۔ ہمیں اس صف میں رکھا جس صف میں اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، ہمیں اس جماعت میں رکھا ہے جس میں اپنا محبوب بھیجا ہے۔ یہ بڑی نرالی شان ہے۔ جی کبھی ہم اپنی تخلیق پر غور کریں، کبھی اپنی بناوٹ پر غور کریں ہم کہ رب نے بنایا تو تمام چیزوں کو ہے، لیکن ہماری بناوٹ مختلف ہے۔ ہماری جو تخلیق ہے، ہمارے بنانے کا جو ایک انداز ہے، ہمارا جو ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے، یہ سب سے جدا ہے۔ کائنات میں بے شمار مخلوق ہے، آپ اس مخلوق پر ذرا غور کریں۔ جی جی آپ دیکھیں، اللہ نے زمین پر بے شمار مخلوق بنائی ہے، بہت طاقتور مخلوق بھی ہے، بہت لاغر بھی ہے۔ آپ گھوڑے کو دیکھیں، یہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آپ اونٹ کو دیکھیں، اسے کئی کئی ہفتے پانی نہیں ملتا ہے، لیکن ریگستانی علاقے میں یہ جہاز کا کام کیا کرتا ہے۔ جی ان مخلوق کو آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کتنی عظیم مخلوق ہے یہ، جسے گھوڑا کہا جاتا ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ چاندی سونے سے زیادہ وقعت و قیمت گھوڑوں کی ہوا کرتی تھی،
آپ اونٹ پر غور کریں، یہ سواری کے بھی کام آتا ہے، یہ سامان ڈھونے کے بھی کام آتا ہے، بھوک لگے تو ذبح کر کے کھا جاؤ، کھانا بھی حلال ہے، جی وقت آ جائے تو قربانی کر دو، قربانی بھی حلال ہے۔ جی دیکھ رہے ہیں آپ اونٹ میں کتنی خوبیاں ہیں، لیکن اونٹ کی تخلیق پر آپ غور کریں۔ اونٹ جب اپنی بھوک بجھاتا ہے، اونٹ جب کھانا کھاتا ہے، گھوڑا جب کھانا کھاتا ہے، کتا جب کھانا کھاتا ہے، گدھا جب کھانا کھاتا ہے، تو آپ دیکھیں ان کا جو سر ہوتا ہے وہ کھانے پر جھکا رہتا ہے۔ گھوڑا کھائے گا، اس کی منڈی جو ہے وہ گھاس پر چارے پر جھکی رہے گی۔ کتا کھانا کھائے گا، وہ نیچے یعنی کہ وہ اپنی غذا پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ آپ تمام مخلوق کو دیکھ لیں، جب یہ کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو اپنے سر کو اس رزق کے سامنے جھکا دیا کرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مخلوق کے درمیان ایک مخلوق حضرت انسان کو بنایا ہے، ایک آدمی کو بنایا ہے، اور اس کی شان یہ رکھی ہے کہ اے آدمی، اے انسان، تیری شان یہ نہیں ہے کہ جب تو کھانا کھائے تو تیرا سر کھانے کے سامنے جھک جائے، بلکہ تیری تخلیق ایسی کی گئی ہے، تجھے بنایا ایسا گیا ہے، تیرے ڈھانچے کو ایسا بنایا گیا، تجھے اس طرح تراشا گیا ہے کہ جب تو کھائے گا تو تیرا سر کھانے کے سامنے نہیں جھکے گا، جب تو پیے گا تو تیرا سر پینے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سر کو ادھر ادھر جھکنے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے بنایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جلسہ عید میلاد النبی، جشن حضرت مولانا حقانی شاہ علیہ الرحمہ، علامہ محمد رضوان صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنی تخلیق پر غور کریں۔ جی حق ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے پلیٹ میں کھانا ہے، جی آپ کا سر کھانے پر نہیں جھکتا ہے، روٹیوں پر نہیں جھکتا ہے، آپ کی تخلیق ایسی کی گئی ہے۔ کتا کھائے سر پانی میں جھکا دیتا ہے، اور جانور کھائے، اگر اونٹ کھائے تو سر میں کھانے پر جھکا دیتا ہے، گھوڑا کھائے تو سر کھانے پر جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق پر آپ غور کر لیں، جب انہیں کھانا ہوتا ہے، جب انہیں زندہ رہنے کے لیے غذا لینے ہوا کرتی ہے، اپنے آپ کو فروا رکھنے کے لیے غذا لینا ہوا کرتی ہے، تو اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، کھانے کے سامنے، غذا کے سامنے، پانی کے سامنے، چارے کے سامنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے اشرف بنایا، سب سے قیمتی بنایا، سب سے لاجواب بنایا، بے مثال بنایا، کہ تو جب کھائے بھی، جس سے تیری پیاس بجھے گی، جس سے تیری بھوک بجھے گی، جس سے تو زندہ رہے گا، جس سے تو خوبصورت دکھے گا، جس سے تو جوان دکھے گا، جس سے تو توانا دکھے گا، اور تو کھانا بھی کھائے گا، وہ کھانا کتنی بھی افضلیت والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی توانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو، وہ جنتی کھانا ہو، یہ وہ دنیاوی کھانا ہو، وہ منت سلوہ ہو، وہ کہیں سے آیا ہو، لیکن تیری شان یہ ہے، تجھے کھانے کے سامنے نہیں جھکنا ہے، تجھے اپنے رب کے سامنے۔ جی حق ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا کہیں سے آئے، وہ جنتی غذا ہی کیوں نہ ہو، وہ آسمان سے فرشتے کیوں نہ لے کے آئے، لیکن انسان کو اللہ نے اتنا اشرف بنایا، اتنا بلند بنایا، اتنا باوقار بنایا، اتنا بلند بنایا ہے۔ اے انسان، تجھے کھانے کے سامنے نہیں جھکنا۔ اگر کھانے کے سامنے جھک گئے نا تو سمجھو پھر آپ انسان نہیں ہیں۔ آپ کی اپنی تخلیق پر آپ خود غور کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ نے ہمیں بڑا عظیم بنایا، ہم اپنی تخلیق پر غور کریں۔ اور جب دنیا میں بنا کے رب نے بھیجا ہمیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتوں میں باندھ دیا، ناتوں میں باندھ دیا۔ ایک دوسرے سے ہمارے رشتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے ہماری الفتیں ہیں، کیونکہ انسان ہے، اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ معاشرے میں رہے، وہ لوگوں کے درمیان رہے، اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ ایک خاندان کے اندر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رشتوں سے باندھ دیا اور بے شمار رشتے بنائے،
باپ بیٹے کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، پڑوسیوں کے رشتے دار ہیں بہت سارے، ماما ہیں، بھانجے ہیں، خالائیں ہیں، دادا ہیں، دادیاں ہیں، یہ تمام رشتے ہیں ہمارے، ہم ان رشتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی، ہم ان رشتوں سے پہچانے جاتے ہیں، یہ رشتے ہمارا وقار ہیں، یہ رشتے ہماری پہچان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور سب سے عظیم بنایا، اس کی تخلیق بے مثال بنائی اللہ نے، اور اسے طاقتور بنایا۔ دیکھیے انسان ہے، اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ حیوان سے بھی بدتر ہو جایا کرتا، اس لیے اسے لگام لگا کے رکھا گیا، اور وہ لگام شریعت کی لگام، جی جی جی، سمجھ رہے؟ جی جی، شریعت کی لگام اس پر ڈالی گئی تاکہ یہ حیوان نہ بن جائے۔ تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اسے رشتوں سے باندھا، اور یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، دیگر مذاہب میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی، یہ مذہب اسلام کا ایک حسین انداز ہے، جی جی، اس کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رشتوں سے باندھا، اور رشتوں میں ہر انسان کے حقوق بیان فرما۔ اگر مجھے ماما بنایا تو بھانجوں کے کیا حقوق ہیں وہ مجھے بتائے، مجھے باپ بنایا تو میری اولاد کے مجھ پر کیا حقوق ہیں وہ شریعت نے بیان کیے۔ اگر انسان کو شوہر بنایا تو شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں وہ بیان کیے۔ کسی خاتون کو بیوی بنایا تو بیوی کے شوہر پر کیا حق ہے یہ بیان فرمایا۔ مطلب شریعت نے ایک طرفہ بات نہیں کی کہ اگر آپ کو مرد بنا دیا، آپ کو شوہر بنا دیا تو آپ اپنی بیوی پر جو چاہیں وہ آپ کریں، جیسے چاہیں ویسے ظلم کریں، جیسی چاہیں ویسی منمانی کریں۔ نہیں، اگر آپ کو شوہر بنا کر اس کا حق، آپ کا حق اس پر نافذ کیا ہے تو اسے بیوی بنا کر اس کے حقوق کو آپ کے اوپر بھی نافذ کیا ہے۔ جی جی، اگر آپ کو باپ بنا کر آپ کا رتبہ بڑھایا، آپ کی شان بڑھائی، آپ کو ماں بنا کر یہ رتبہ دیا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ رتبہ اللہ نے والدین کو عطا کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو خالی چھوڑ دیا، نہیں، بچوں کے حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ذمے کیے۔ بے شک بے شک، بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ شریعت کا انوکھا انداز ہے کہ اس نے ایک طرفہ بات نہ کی، جب والدین کے حقوق بیان فرمائے تو بچوں کے حقوق بھی بیان کیے، جب شوہر کے حقوق بیان کیے تو بیویوں کے حقوق بھی بیان کیے، جب ایک پڑوسی کے حقوق بیان کیے تو دوسرے پڑوسی کے بھی حقوق بیان فرمائے، جب امیروں کے حقوق بیان کیے تو غریبوں اور محتاجوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ شریعت نے ہمارے حق کو بیان نہیں فرمایا۔ جی جی، یہ شریعت اسلام کا حسن ہے دوستو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک، میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان بالائے احسان فرمایا، بے شک کہ اس نے ہمیں ایک تو انسان بنایا، وحیثیت انسان ہی ہم تمام مخلوق پر افضل ہیں، جانوروں سے افضل ہیں کہ نہیں؟ جی جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد ہمیں مومن بنایا، اور مومن بنانے پر بھی اللہ نے ہم پر احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اتنے احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ پھر اور مزید اگر آگے بڑھا جائے، ہمیں مرد بنایا، ہمارے اعضاء سلامت رکھے، ہمارے کان، ہاتھ، ناک، یہ ساری چیزیں سلامت ہیں، ہمارا دماغ سلامت ہے، یہ سب کے سب اس کے احسانات نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ نے سب کے حقوق بیان کیے۔ آج ہم جس رشتے پر یہاں گفتگو کریں گے
وہ ہیں والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق والدین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئے دن یہ رونا سامنے آتا ہے، یہ شکایتیں سامنے آتی ہیں کہ آج کل کے بچے فرما بردار نہیں، اپنے والدین کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے۔ یقیناً شریعت نے بیان کیا، قرآن حکیم میں والدین کے مقام کو بڑی رفعتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے اف تک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، والدین کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہوں تو ہم رات بھر جاگ کر اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں۔ ہم والدین کے حقوق بیان کریں اس سے پہلے ہم اولاد کے حقوق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں اولاد دی، پھر اس کے بعد وہ جوان ہوئی، ہے نا؟ جب وہ جوان ہوگی تو ہماری خدمت کرے گی، جب وہ جوان ہوگی تو ہمیں اس کا منافع ملے گا۔ لیکن پہلا جو چانس ہے، پہلا جو درجہ ہے، وہ والدین کا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تو وہ فوراً تو ہمارے حقوق نہیں نبھائے گی، ہماری خدمت فوراً نہیں کرنے لگے گی، نہیں، وہ فوراً ہمارے کام نہیں آنے لگے گی۔ لیکن ہاں، جب وہ بچہ ہے تو ابھی وہ ہمارے حقوق نہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کے حقوق ضرور ہیں۔ بے شک۔ تو دوستو، آج یہ رونا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، لیکن کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں نافرمان ہے؟ دوستو، ہم تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں دونوں حقوق بیان کیے، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ابھی بچوں کے حقوق ہے والدین پر۔ بچوں کے کیا حق ہیں والدین پر؟ دیکھیے، جیسا آپ درخت لگائیں گے پھل ویسا ہی ملے گا، ہے نا؟ جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی آپ اناج کاٹیں گے۔ جی، آپ یہ سوچیں کہ آپ کچھ اور بوئیں اور کاٹیں کچھ اور، یہ ممکن نہیں ہے۔ باپ بننا آسان ہے، اپنے گھر میں اولاد پیدا کرنا آسان ہے، لیکن حقیقی باپ بننا آسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں اولاد کو پیدا فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس شادی ہوئی، اولاد پیدا ہوئی اور بس اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اولاد ہمارے گھر میں آ گئی، اللہ نے اس اولاد کے ذریعے سے ہمیں ایک مقام دیا۔ آج تک ہم کنوارے تھے، بیوی کے ذریعے ہمیں شادی شدہ بنایا، بیوی کے ذریعے ہمیں شوہر بنایا، اور اولاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باپ بنایا۔ جی، اولاد کے ذریعے ہمیں مقام والدین پر فائز کیا ہے۔ اگر یہ اولاد نہ پیدا ہوتی تو ہم والدین نہ بنتے، ہم باپ نہ بنتے، کوئی ماں نہ بنتی۔ تو یہ اولاد بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس نعمت کو ضائع نہ کیا جائے۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا دوستو، اور جب وہ جوان ہوئی تو رونا کہ ہم آج ہماری اولاد ہماری دیکھ بھال نہیں کرتی، ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی اولاد سے امید لگائیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچے کے والدین پر کیا حق ہے، کس طرح اس کی تربیت کی جائے، کس طرح اسے نکھارا جائے، کس طرح اسے پروان چڑھایا جائے۔
یہ سوچنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ آج کیا ہے، ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، بس اس کے بعد ختم، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ میرے عزیز، بچہ پیدا ہوا، اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بڑھ گئی کہ ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور دے دی ہے، وہ نعمت ہم سے ضائع نہ ہو جائے، وہ نعمت بگڑ نہ جائے، وہ نعمت سدھری رہے، وہ نعمت سفری رہے، اس نعمت کو مزید نکھارا جائے، یہ باپ کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ آپ کو اولاد عطا کی گئی، آپ کو ایک عظیم نعمت عطا کی گئی، آپ نے اس نعمت کی پرواہ کی یا نہیں کی؟ اگر آپ نے اس نعمت کی صحیح پرواہ نہ کی، اس نعمت کی تربیت نہ کی، اس نعمت کی دیکھ بھال نہ کی، اس نعمت کو صحیح سے پروان نہ چڑھایا، تو کل بروز حشر آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرے، بے شک اپنے اولاد کو آداب سکھائے۔ جی ایک باپ پر سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر ادب سکھائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ باپ اپنی جانب سے جتنے بھی تحفے اپنی اولاد کو دیا کرتا ہے، ان تحفوں میں سب سے بہتر اور سب سے عظیم تحفہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائے۔ جی جی عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا آپ نے کیا کیا، تو ہم اس وقت کوئی بھی حساب نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بوڑھے شخص نے آ کر شکایت کی، بوڑھے شخص نے شکایت کی حضرت عمر سے آ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور چل رہا ہے، ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا، حضور آپ امیر المومنین ہیں، میرا ایک بیٹا ہے، میرے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے کہا بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹے کو بلایا گیا، بیٹا آیا، اس بیٹے نے کہا، حضور یہ بات صحیح ہے جو میرے باپ نے کہی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتا ہوں۔ کہا کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس شخص نے حضرت عمر سے سوال کیا، اس بیٹے نے کہا، اے امیر المومنین آپ مجھے یہ بتائیں، والدین کے حقوق بچوں پر ہیں، کیا بچوں کے حقوق بھی والدین پر ہیں؟ کیا بچوں کے بھی کچھ حق ہیں والدین پر؟ حضرت عمر نے کہا ہاں۔ حضرت عمر نے 3 حقوق بیان کیے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، 3 حق حضرت عمر نے بیان کیے کہ یہ 3 حق بچے کے باپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ کیا کیا حق ہیں؟ حضرت عمر نے پہلا حق بیان کیا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں پہلا حق یہ ہے باپ کے اوپر بچے کا۔ دیکھیے کہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں حضرت عمر۔ جی حضرت عمر نے کہا کہ پہلا حق باپ کا بچے کا باپ کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرے، یعنی اپنی بیوی تلاش کرے، جب وہ اپنے بچوں کی ماں تلاش کرے تو وہ دیندار خاتون تلاش کرے، جب وہ نیک و پارسہ خاتون تلاش کرے، وہ مومنہ خاتون تلاش کرے، وہ باحیا خاتون تلاش کرے، وہ پاک دامن خاتون تلاش کرے، جو اعلیٰ ظرف رکھنے والی ہو وہ خاتون تلاش کرے۔ جی جی دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ جی حضرت عمر نے کہا باپ کے اوپر بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اپنے لیے بیوی اور اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کرے تو وہ مومنہ ہونی چاہیے، وہ باحیا ہونی چاہیے، وہ پارسا ہونی چاہیے، وہ پاک دامن ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی اب یہاں رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، رشتے تلاش کیے جا رہے ہیں، آج ہم جب رشتے تلاش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آتا کہ ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا کیا بگڑے گا،
ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ایک خوبصورت، ایک ایسی خوبصورت کہ ہمارے محلے میں کوئی نہ ہو، ایک اتنی خوبصورت جسے دیکھے تو آنکھیں وہیں جم جائیں، اتنی خوبصورت کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج یہی دیکھ کر رشتے کیے جا رہے ہیں، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی نہیں سوچتا، وہ پارسا ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی نہیں سوچتا، وہ باحیا ہے کہ نہیں ہے کوئی نہیں سوچتا۔ حضرات گرامی، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بڑی خوبصورت ہے اور مالدار ہے۔ حضرت عمر نے پہلا حق باپ کے اوپر یہ بیان کیا کہ جب تم اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو، اپنی بیویاں تلاش کرو، تو اس وقت اس بات کا خیال رکھو کہ وہ مومنہ ہونی چاہیے، وہ پارسا ہونی چاہیے، وہ پاک باز ہونی چاہیے، وہ باحیا ہونی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ باحیا ہوگی، بچہ باحیا ہوگا، وہ پارسا ہوگی، بچہ پارسا ہوگا، وہ پاک دامن ہوگی، بچہ پاک دامن ہوگا، وہ نرم مزاج ہوگی، بچہ نرم مزاج ہوگا، وہ محبت کرنے والی ہوگی، بچہ محبت کرنے والا پیدا ہوگا۔ جی یاد رکھیں، مشین جیسی ہوگی سامان ویسا ہی بنے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم مشین لے آئیں، بے حیا اور باحیا سامان نکالے، وہ مشین لے آئیں بے نمازی اور نمازی بچے پیدا کرے، وہ مشین لے آئیں ایسی جس کے دامن تار تار ہوں، اور پھر وہ ایسے بچہ پیدا کرے کہ اس کا دامن تار تار ہونے سے بچا لیا جائے۔ نہیں دوستو، جیسی مشین ہوگی سامان بن کے ویسا ہی تیار ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ باپ کے اوپر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، نہیں باپ کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کی ماں تلاش کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی رشتہ تلاش کریں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ سامنے رکھ کر آپ رشتہ تلاش کریں کہ میرے بچے نیک ہونا چاہیے، میرے بچے خوبصورت ہونی چاہیے، میرے بچے باحیا ہونے چاہیے، میرے بچے نیک ہوں، میرے بچے نمازی ہوں، میرے بچے عاشق رسول ہوں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جب ہم رشتہ کریں گے تو دوستو پھر بچے ہمارے ویسے ہی پیدا ہوں۔ آج ہمارے درمیان کیا، اکثر میں نے دیکھا ہے، میں جاتا ہوں نکاح پڑھانے کے لیے، اکثر لوگ لے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ صرف اور صرف ہم حسن دیکھتے ہیں، حسن ہو، ہماری ذات کی ہو، ہم خان ہیں تو خان لائیں گے، ہم انصاری ہیں تو انصاری لائیں گے، ہم جلح ہیں تو جلح لے کر آئیں گے، ہم پٹھان ہیں تو پٹھان لائیں گے، ہم اگر صدیقی ہیں تو صدیقی لے کے آئیں گے، ہم شیخ ہیں تو شیخ لے کے آئیں گے، بھلے وہ بے حیا ہو ہمیں قبول ہے، وہ پارسا ہو یا نہ ہو ہمیں قبول ہے، ہماری برادری کی ہونی چاہیے، وہ کیسی بھی ہو ہمیں قبول ہے۔ آج یہی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا باپ کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جب ماں تلاش کرے تو وہ مومنہ ہونی چاہیے۔ آج ہم نے کیا دیکھتے ہیں، ہمارے سماج میں ایک برائی اور بھی آ گئی ہے، ہم جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو ہمارے والدین اندھے ہو جاتے ہیں، بالکل انہیں پھر اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا بیٹا کس طرح زندگی گزارے گا یا ہماری بیٹی کس طرح زندگی گزارے گی۔ دوستو آج تو ہم مومنہ عورت ہی سے نکاح کرتے ہیں نا، لیکن حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا یہ جس وقت میں لوگ غیر مومنہ سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مومنہ آج سب مومنہ سے کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مومنہ تو ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہے یقیناً، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہے کہ نہیں ہے، وہ سنی ہے کہ نہیں ہے، وہ کہیں غیر مقلد تو نہیں ہے، وہ کہیں سلفی اور بہاوی تو نہیں ہے، وہ کہیں نجدی اور دیوبندی تو نہیں ہے، وہ ان تمام باطل فرقوں سے تعلق تو نہیں رکھتی ہے، کہیں وہ شیعہ برادری سے تعلق تو نہیں رکھتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی اولاد کے لیے رشتوں کا انتخاب کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا باپ کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ عورت کا انتخاب کرے، اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کرے تو وہ مومنہ ہونی چاہیے، یعنی سنی ہونی چاہیے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہے؟ تو
سب سے پہلا حق حضرت عمر نے یہ بیان فرمایا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اب اپنی بچوں کے لیے جب لڑکوں کا انتخاب کریں گے تو اس چیز کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ. سمجھ جی دیکھیے یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، یہ کٹ ہی جائے گی، یہ گزر جائے گی. اصل جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا، اور جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے یقیناً اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. بے شک. حضرت عمر نے بیان کیا پہلا حق باپ کے اوپر یہ ہے. یوں تو بہت سارے حقوق ہیں لیکن حضرت عمر نے صرف 3 حق بیان کیا. کس کے اوپر؟ باپ کے اوپر. باپ کے اوپر پہلا حق کہ جب وہ اپنے بچوں کی ماں تلاش کرے تو وہ مومنہ ہو، وہ پارسا ہو، وہ باحیا ہو، وہ پاک دامن ہونی چاہیے. سمجھے؟ دوسرا حق آپ بیان کرتے ہیں. ایک باپ کے اوپر بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا ایک خوبصورت اور بامعنی نام رکھا جائے. خوبصورت اور بامعنی نام رکھا جائے. آج ہمارے درمیان بچے پیدا ہوتے ہیں، فون آتا ہے مفتی صاحب نام بتا دیں. ایسا نام بتائیں محلے میں نہ ہو، ایسا نام بتائیں پوری رشتہ داری میں نہ ہو. قسم سے کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے. ایک بار ہمارے رشتہ دار سے فون آیا تھا، حضور قرآن سے دیکھ کے نام بتائیں اور ایسا نام بتائیں کہ کسی کا نہ ہو. ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین رب دی. ایسا نام بتاؤ کہ مطلب ہو ہی نہیں کسی کا. ارے آپ کے لیے الگ سے بنایا جائے گا کیا؟ دنیا میں سب سے خوبصورت اگر کوئی نام ہے تو وہ محمد ہے. آہا کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد نام یہ سب سے خوبصورت نام ہے. جی جی جی. آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیں کتنوں کے نام محمد ہیں. محمد نام ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، مفسرین محدثین ایسے ایسے گزرے ہیں، ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام، ان کے دادا کا نام محمد، ان کے پردادا کا نام محمد. محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد. سمجھ رہے؟ آج ہمارے درمیان محمد نام رکھا جاتا ہے لیکن فقط محمد نہیں، محمد رضوان، محمد ذیشان، محمد ریحان، محمد فلاں، محمد فلاں. اصل نام محمد نہیں ہے. محمد کو ایک برکت کے لیے لگایا گیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اسے بتا دیا جائے محمد رکھ دو، ارے اتنا پرانا نام رکھ دو. ارے محمد ہی ایک ایسا نام ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے، اس کی مٹھاس آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو باپ کے اوپر سب سے دوسرا حق آپ نے بیان کیا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھا جائے اور بامعنی نام رکھا جائے. بزرگوں کے نام پر نام رکھیں، صحابہ کے نام پر نام رکھیں، انبیاء کے نام پر نام رکھیں، تابعین کے نام پر نام رکھیں، علماء کے نام پر نام رکھیں، بزرگوں کے نام پر نام رکھیں. ان ناموں کی نسبت سے ہمیں ان بزرگوں کا فیضان بھی ملے. بے شک بے شک. دوسرا حق بیان کیا. تیسرا حق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں. تیسرا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائے. ماشاءاللہ کیا کہنے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی جی. تیسرا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ اسے دین کی تعلیم دے، وہ اسے رحمان کی کتاب پڑھنا سکھائے. یہ باپ کے اوپر 3 حق بیان کیے گئے. اسے دین کی اتنی سمجھ دینا باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال اور حرام کو سمجھ سکے، وہ نمازیں صحیح پڑھ سکے، وہ رشتہ داروں کا لحاظ کر سکے، وہ ان تمام دینی ضروری امور کو جان سکے. باپ پر یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے اس کے اوپر. حضرت عمر نے کہا یہ 3 حق ہے باپ کے اوپر. اب بیٹا کی طرف مخاطب ہوئے. حضرت عمر نے کہا یہ 3 حق ہے باپ کے اوپر. بیٹے نے کہا حضور یہ 3 حق جو آپ نے بیان کیے ہیں
ان 3 حقوق میں سے میرے باپ نے میرے تعلق سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جس خاتون سے اس نے نکاح کیا یعنی جو میری ماں ہے وہ مومنہ نہیں ہے، وہ مجوسیہ ہے، وہ مجوسیہ ہے۔ پہلا حق میرا وہاں تلف کر دیا اس نے۔ دوسرا، میرا نام اس نے بامانہ نہیں رکھا، میرا نام جہل رکھا اس نے، جس کا معنی بدصورت اور جاہل ہوا کرتا ہے، اے حضرت امیر المومنین۔ اور تیسرا حق جو رحمان کی کتاب سکھانا تھا، اے امیر المومنین، رحمان کی کتاب سے یعنی قرآن سے اس میرے باپ نے مجھے ایک حرف بھی نہیں سکھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت عمر نے اس بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آپ پھر اس کے باپ کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس کے باپ سے کہتے ہیں، اے اس بیٹے کے باپ، تمہارا یہ مقدمہ میں اپنی عدالت سے برخاست کرتا ہوں۔ جب تم نے اپنے باپ کے، اپنے بیٹے کے حقوق کو نہیں نبھایا ہے تو آپ اس کی امید نہ رکھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے حقوق نبھاتا ہوا نظر آئے۔ جی 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 عزیزان ملت اسلامیہ، تو پہلے باری ہماری ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جی ہمیں باپ بنایا گیا، پہلی باری ہماری ہے، پہلی باری ہماری ہے۔ بیٹا ابھی چھوٹا ہے، بیٹی ابھی چھوٹی ہے، تو پہلی ذمہ داری ہماری ہے۔ پہلے ہمیں حق ادا کرنا ہے، پہلے ہمیں حقوق ادا کرنا ہے، پہلے ہمیں نبھانا ہے، پہلے ہمیں اسے ویسا بنانا ہے جیسا اسے بنانا چاہیے دوست۔ اور جب ہم اگر ویسا اس کے حقوق ادا نہ کر سکے تو اس بات پر نہ روئیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتا ہے۔ اب ہمارے حق کیا ہے دوست؟ بچے کی بہترین پرورش کی جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بچے کی بہترین تربیت کی جائے۔ تربیت میں 2 طریقے کی تربیت ہے، ایک ظاہری تربیت، ایک باطنی تربیت ہوتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں اپنے دل کی کتاب پر، 2 طریقے کی تربیت ہے اور یہ دونوں تربیتیں باپ کی ذمہ داری میں داخل ہیں۔ اگر آپ نے ان تربیت کے مطابق اپنے بیٹوں کی تربیت نہ کی، ان اصولوں کے مطابق اپنے بیٹوں کو پروان نہ چڑھایا تو بڑھاپے میں آپ نہ روئیں، بڑھاپے میں آپ نہ روئیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے بدتمیزی کرتا ہے۔ 2 کیا ہے؟ ایک ہے ظاہری تربیت اور ایک ہے باطنی تربیت۔ جی جی ظاہری تربیت کیا ہے اور باطنی تربیت کیا ہے؟ ظاہری تربیت یعنی جو ظاہر میں دکھے۔ ظاہری تربیت سے مراد اس کی وضع و قطع، ظاہری تربیت اس کا لباس، ظاہری تربیت اس کی بول چال، ظاہری تربیت اس کی تعلیم، ظاہری تربیت اس کے دوست احباب، ظاہری تربیت اس کا ملنا جلنا، ظاہری تربیت اس کا گھر سے باہر نکلنا، ظاہری تربیت راتوں کو باہر سے کب وہ واپس آتا ہے، ان تمام چیز پر نظر رکھنا۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے یہ سوچ لیا کہ اپنے بچہ، ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا، سب سے مہنگے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا جائے، ہمارا جو باپ ہونے کا فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ نہیں، ظاہری تربیت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ اس کی وضع قطع کیسی ہے، وہ کیسے بال رکھتا ہے، اس کی ہیئر کٹنگ کیسی ہے، اس کے دوست کہتے ہیں، وہ کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، وہ کیسے لوگوں میں اٹھتا ہے، اس کے احباب کیسے ہیں، وہ کلاس میں بیٹھتا ہے تو کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ فون پر بات کرتا ہے تو کن لوگوں کے ساتھ فون پر بات کرنا ہے، اگر وہ ہوٹلوں پر اور چائے خانوں پر بیٹھتا ہے تو چائے خانوں پر کتنی دیر تک بیٹھتا ہے اور رات کو کب واپس آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا باپ کی اولین ذمہ داری ہے دوستو۔ بے شک آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے ایک اعلیٰ، بہترین اور مہنگے انگلش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا اور آپ بری ذمہ ہو گئے۔ نہیں، گاڑی آتی ہے آپ کے گھر سے اٹھا کے لے جاتی ہے، اسکول چھوڑ دیتی ہے، اسکول سے بڑے اہتمام کے ساتھ بچے کو آپ کے گھر پہ لایا جاتا ہے اور آپ کی اب کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری میں ہے دوستو کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے،
اس لیے کہ صحبت اچھی ہوگی تو بچہ اچھا ہوگا، صحبت بری ہو جائے گی تو بچہ خود بخود بگڑ جائے گا، پھر اس کا مہنگا اسکول اس کو بگڑنے سے روک نہیں سکتا۔ اگر اس کی صحبتیں خراب ہو گئیں، اس کے دوست خراب ہو گئے، اگر اس کی سنگت خراب ہو گئی تو مہنگے سے مہنگا اسکول بھی اور وہاں کی تعلیم بھی اسے بگڑنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے باپ کی اولین ذمہ داری ہے اس کے ظاہری ہر تربیت کے ہر اصول پر نظر رکھے۔ دوستو میرے عزیز، اگر ہم اپنی اولاد کو سدھارنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ویسی ہو جیسے ہم چاہتے ہیں، تو جب وہ پیدا ہو خوبصورت نام رکھا جائے، جب تک وہ بچہ ہے محبت سے اس کے سامنے پیش آیا جائے، اور جب اسے گویائی مل جائے، جب اسے شعور مل جائے، جب اسے بولنے چالنے کا ڈھنگ مل جائے، تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب اسے پڑھائی جائے، اللہ کی کتاب اسے پڑھائی جائے، اسے دین کا علم دیا جائے۔ اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو کائنات کے کسی شعبے کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی حق ہے آپ حضرت۔ سوچیں گے، آپ یہ سوچتے ہوں گے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا میں نے کہ کائنات میں کسی شعبے میں وہ کامیاب نہیں ہے۔ یقیناً دوستو، اگر دین کا علم نہیں تو وہ کامیاب نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں لیکن لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ دوستو لاکھوں روپے کمانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ دوستو میں نے قرآن حکیم کی وہ آیتیں تلاوت کی خطبے میں جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مکے کا آپ ماحول ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مکے میں بھیجا، 40 سال میرے آقا خاموش رہے، اپنی ذات کو منواتے رہے۔ 40 سال کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا۔ کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ مکے کا وحشی ماحول دیکھیں، مکے کا وحشی ماحول دیکھیں، مکے کا ماحول کیسا ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ کوئی کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، سب کے سب جاہل ہیں۔ یہاں مشکل سے 17 یا 20 یا 25 لوگ مکے کی اتنی بڑی آبادی پر پڑھے لکھے لوگ ہیں، باقی سب کے سب جاہل ہیں۔ نہ کوئی نمازی ہے، روزے سے دور ہیں، رب کی وحدانیت سے دور ہیں، رب کے کلمے سے دور ہیں، رسول کی رسالت سے دور ہیں، وحشت میں مبتلا ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کا عالم یہ ہے کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، جوان لڑکیوں کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے، اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ لوگ شادیاں کر لیا کرتے ہیں، زنا عام ہے، کوٹھے عام ہیں۔ دیکھیں کتنی برائیاں ہیں مکے کی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پر کوٹھے ہیں، مکے کی سرزمین پر زنا عام ہے، مکے کی سرزمین پر اپنی ماں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، مکے کی سرزمین پر اپنی بہنوں کو بیچا جا رہا ہے، مکے کی سرزمین پر بچیاں جو پیدا ہو رہی ہیں ان بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، مکے کی سرزمین پر جو بیت اللہ ہے اس کا ننگے ہو کر طواف کیا جا رہا ہے، مکے کی سرزمین ہے اور اس میں جو بیت اللہ ہے اس میں بے شمار بت رکھے ہوئے ہیں۔ اتنی برائیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں کے باوجود بھی قرآن میں پہلی آیت یہ نازل نہ ہوئی کہ بتوں کو ہٹا دیا جائے، قرآن میں پہلی آیت یہ نازل نہ ہوئی کہ ان بچیوں کو دفن نہ کیا جائے، قرآن میں پہلی آیت اس مضمون کی نازل نہ ہوئی کہ تم آپس میں میل جول ہو کر رہو، قرآن کی پہلی آیت کا مضمون یہ بیان نہ کیا گیا ہے تم رب کی وحدانیت کا اعلان کر لو، قرآن کی پہلی آیت کا مضمون اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے کہ تم بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، بلکہ پہلی آیت کا مضمون یہ کہتا ہے کہ تم پڑھائی کرو، تم پڑھو، اپنے رب کے نام کو پڑھو، اپنے رب کی تعلیم کو پڑھو، اپنے رب کے قرآن کو پڑھو۔ پتہ یہ چلا ہے کہ تعلیم اور رب کی تعلیم ایک ایسا عنوان ہے، اگر انسان اس تعلیم کو پڑھ لیا کرتا ہے تو وحشیانہ زندگی ختم ہو جایا کرتی ہے، اس تعلیم کو پڑھ لیا کرتا ہے تو بچوں کے حقوق خود بخود نبھانے کی صلاحیت آ جایا کرتی ہے، اگر وہ انسان رب کی تعلیم کو پڑھ لیا کرتا ہے، قرآن حکیم کو پڑھ لیا کرتا ہے تو انسان اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے اور وہ تمام برائیوں سے خود بخود ختم دور ہو جایا کرتا ہے۔ دوستو بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، جی تو بتانا مقصود یہ ہے قرآن کی پہلی
آیت نازل ہو رہی ہے، یہیں سے نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، یہیں سے شریعت کی ابتدا ہو رہی ہے، یہیں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے قرآن کی شکل میں پہلی ملاقات فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ دیکھیں اس میں جن آیتوں کو موضوع بنایا گیا ہے، اس میں جن آیتوں کو موضوع بنایا گیا ہے، جس کی تعلیم دی گئی ہے، اتنی برائیاں ہوں جس سماج میں، اتنی برائیاں ہوں جس سماج میں کسی برائی کا تذکرہ نہ کیا گیا، اگر ان برائیوں کے درمیان کسی چیز کا تذکرہ کیا گیا، کسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے، تو تعلیم یہ دی گئی ہے، اقرا بسم ربک الذی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیوں یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ یہ تعلیم اس لیے دی گئی تاکہ بندہ یہ بات سمجھ جائے آسانی سے، یہ بات آسانی سے سمجھ جائے کہ جس کے پاس اس قرآن حکیم کا علم ہوگا، جس کے پاس دین کا علم ہوگا، جس کے پاس رحمان کی کتاب کا علم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس علم کے طفیل اور اس علم کی برکت سے اسے ہر گندگی اور ہر برائی سے بری فرما دے گا۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، تو تعلیم یہ بڑی ضروری چیز کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اس لیے پہلی آیتیں نازل فرمائی اور ان آیتوں میں تعلیم کا تذکرہ فرمایا، پڑھنے پڑھانے کا تذکرہ فرمایا۔ اتنی برائیاں ہیں مکے کے سماج میں، بے شمار برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں کا تذکرہ پہلی آیتوں میں نہیں کیا گیا، بلکہ تعلیم کا تذکرہ کیا گیا۔ کیوں؟ جب انسان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو اس تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو سلیقے مند ہو جاتا ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو اپنے اور دوسرے اور بیگانوں کے حقوق سے واقف ہو جاتا ہے۔ جب تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے حقوق کو پہچاننے لگتا ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے بیوی بچوں کے حقوق کو پہچاننے لگتا ہے، تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے بچے بچیوں کے حقوق کو پہچاننے لگتا ہے۔ جب تک وہ پہچانے گا نہیں تب تک وہ نبھائے گا نہیں۔ جی جی اس لیے اللہ نے تعلیم کا ذکر فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پر اتنی گندگی میں، اتنی برائیوں میں، مکے کے اتنے وحشیانہ سماج میں تعلیم کا تذکرہ کیا گیا قرآن کی پہلی آیتوں میں، یہ بتانے کے لیے اس امت کو، بندوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جب تک تم جانو گے نہیں تب تک مانو گے کیسے؟ جی ہے نا؟ تو آج ہمارا حال یہ ہے دوستو، ہم دین سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم نے رحمان کی کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور جب ہم رحمان کی کتاب سے دور رہیں گے تو پھر یہ شکوے شکایتیں ہمارے سماج میں عام ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے عزیز، اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم میں پوری طریقے سے توجہ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ظاہری تربیت کا پورا خیال رکھیں، دیکھیں کہ ان کے دوست کیسے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں جس کے بال ایسے ویسے ایسے رہتے، کیسے کیسے آج کل بال چل رہے ہیں۔ وہ جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھے گا ویسے ہی بال رکھے گا۔ اس کی وضاقتہ پر پوری توجہ رہے آپ کی۔ لباس دیکھیں کہ پھٹی ہوئی پینٹیں خریدنا تو شروع نہیں کر دیا وہ، سمجھ رہے؟ کیا بے وقوفی ہے آج یار، جو ایک دم ردی مال ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، جسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور ہماری قوم ہے، ہمارا سماج ہے، اسے پیسے دے کر محنت و مزدوری کی کمائی سے اسے خرید کے لے گیا۔ استغفر اللہ۔ اسے پہن کے نہ نماز ہوگی، اسے پہن کے نہ آپ کسی محفل میں جا سکتے ہیں، جب آپ اسے پہن کر اپنی عزت نہیں چھپا سکتے ہیں تو اسے کیسے خرید سکتے ہیں؟ میرے عزیز، تو اب باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور باپ کی ذمہ داری کیوں بنتی ہے جانتے ہیں کیوں؟ باپ کی ذمہ داری کیوں رہا؟ بچہ چھوٹا ہے، اس نے دنیا نہیں دیکھی ابھی، آپ تجربے کار ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہے آپ کے پاس، بروں میں اور اچھوں میں بیٹھ کر آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ تجربے کار ہیں، آپ زندگی جی چکے ہیں،
آپ نے دنیا دیکھ رکھی ہے، ابھی اسے اتنا شعور نہیں ہے، وہ یہ سوچے گا کہ لمبے لمبے بالوں میں کامیابی ہے، پھٹی ہوئی پینٹوں میں کامیابی ہے، اس طریقے کی ٹی شرٹ میں کامیابی ہے، فلم دیکھنے میں کامیابی ہے، وہ بگڑ جائے گا۔ لیکن آپ دنیا دیکھ چکے ہیں، آپ تجربے کار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وضاقتہ کو سنوار کے رکھا جائے دوستو۔ سبحان اور اللہ، اگر آپ نے اس کی وضاقتہ پر دھیان نہیں دیا، آپ نے سوچا چلو ابھی بچہ ہے سدھر جائے گا، ابھی بچہ ہے بال صحیح کرا لے گا، ابھی پھر وہ بچہ کرتے کرتے جوان ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ جی میرے عزیز، اس لیے لازمی ہے ہمارے اوپر، ہمیں اللہ نے باپ بنایا ہے، ہمارے ذمے میں اولاد دی ہے، ہم نے زندگی اس سے زیادہ جی ہے، تجربے ہمارے زیادہ ہیں، اچھائی اور برائی میں ہمیں تمیز کرنے کی صلاحیتیں ہیں، اسے ان تمام چیزوں کا ابھی ہنر نہیں ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ہم اسے بلائیں، بیٹا فلاں کے ساتھ نہ بیٹھو، فلاں کا باپ اچھا نہیں، فلاں کی بہن اچھی نہیں، فلاں کا فلاں اچھا نہیں، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، زیادہ رات تک آپ باہر نہ رہا کریں، بس جائیں اور فوراً چلے آ جائیں۔ ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ظاہری تربیت بتا رہا ہوں، وہ جب بالغ ہو جائے تو اس کے معاش کا انتظام کریں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا کاروبار کیسا چلتا ہے اس پر نظر رکھیں، وہ کاروبار کیسا کرتا ہے اس پہ نظر رکھیں، کہیں وہ دوسرا دھندا تو شروع نہیں کر دیا، کہیں وہ حرام تو نہیں کمانے لگا، کہیں وہ شراب تو نہیں بیچنے لگا، کہیں وہ جوئے کی محفل میں تو نہیں جانے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام چیزوں پر نظر باپ کی ہونی چاہیے۔ یہ ظاہری تربیت ہے، وضاقتہ سنوارنا، اس کے معاش کا انتظام کرنا، اس کے دوستوں کو بہتر رکھنا، اچھی سنگت دینا، اچھے لوگوں میں اس کا بیٹھنا اٹھنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور ظاہری تربیت ہے۔ اور باطنی تربیت یہ ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا سلیقہ کیسا ہے اور اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ باطنی تربیت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور بزرگوں کو گالی دینے لگا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کی سنگت برے لوگوں سے ہو گئی ہو اور اس کا عقیدہ اس کے ہاتھ سے اب جاتا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے غیروں نے اس پر قبضہ کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے اب وہ جماعت میں جانا شروع کر دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے غیروں کی محفلوں سے متاثر ہو کر وہ اپنے بزرگوں کے عقیدوں سے منحرف ہو گیا ہو۔ تو ظاہری تربیت کی ذمہ داری بھی باپ کی ہوا کرتی ہے اور باطنی تربیت کی ذمہ داری بھی باپ کی ہوا کرتی ہے۔ جی حق ہے۔ میرے عزیز، سبحان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اسے ضائع نہ کیا جائے۔ ایک میں اگزامپل دے دوں یہاں پر، اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے آ جائے، 50,000 ہی آ جائے، تو کم سے کم روزانہ 1 مرتبہ تو بیلنس ضرور چیک کریں گے، کہیں کٹ تو نہیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی اور جس کے میں 10 لاکھ 20 لاکھ ہے تو وہ چھوڑ دیجئے، ہم 50,000 والوں کی بات کریں، کیونکہ 50,000 تو اکثر ہوتا ہی ہے، 10,000 20,000 لاکھ والے ہی زیادہ ہیں۔ 50,000 بھی ہے تو ہم دن میں 1-2 بار چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا کٹا تو نہیں، کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلا گیا۔ کیوں؟ بھئی وہ نعمت ہے نا، ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہ جی ہم نے کمایا ہے، اسے رکھا ہے بڑی محنت سے، وہ برے وقت میں ہمارے کام آئے گا۔ مکان بنائیں گے تو کام، شادی کریں گے تو کام آئے گا، بیمار ہو جائے تو کام آئے گا، کبھی کام چھوٹ جائے تو جو ہم نے سیونگ کی ہے وہ کام آئے گا۔ تو برے وقت میں یہ کمائی ہوئی پونجی ہمارے کام آئے گی، لہٰذا ہم اسے روزانہ دن میں 1-2 بار چیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں یہ جو پونجی ہے یہ زیادہ بڑی نعمت ہے کہ اولاد زیادہ بڑی نعمت ہے؟ کیا کہنے حضرت، یقیناً اولاد زیادہ بڑی نعمت ہے۔ جی اولاد ایسی نعمت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور نیک ہے تو آخرت میں بھی کام آئے گی، صدقہ جاریہ بھی بنے گی، بڑھاپے کا ساتھ بھی دے گی، بیماریوں بھی کام آئے گی، ضعف میں کام آئے گی، ہر جگہ اگر کام آئے گی تو ہماری اولاد کام آئے گی۔ اور ہم نے اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ دیا، رات میں 12 بجے آئے 1 بجے آئے، اس کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں کوئی مطلب نہیں۔
یہ اولاد کو برباد کرنا ہے دوست. اور جن لوگوں نے اپنی اولاد کی ایسی پرورش کی ہے وہ اس بات کی شکایت نہ کریں کہ ہماری اولاد ہمیں ستاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ہے. پہلی ذمہ داری بے شک ہماری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ویسے کریں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے، جیسے ہمارا دین چاہتا ہے، جیسے ہمارے آقا چاہتے ہیں. شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں ان تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. یہ اولاد بڑی عظیم نعمت ہے. اگر یہ اولاد نیک ہو جائے نا تو آج آپ دیکھ لیں، یہ آج ہمارے سماج میں کیا، جب باپ مر جاتے ہیں تو پھر 40واں ہوتا ہے، پھر 1-2 سال تک بچے اس کی برسی کی فاتحہ کرتے ہیں، ہے نا. 1 سال، بہت زیادہ 2 سال، تیسرے سال پھر کوئی نہیں کراتا الا ماشاءاللہ کوئی کرا دے، ورنہ 1 سال 2 سال کے بعد سب بھول جاتے ہیں باپ. تو یہ اولاد جو ہے اگر ہم نے اسے پال پوس کر بڑا کر دیا تو یہ ہمارا 40واں کرائے گی، 1 آدھ برسی کی فاتحہ کرا دے گی، اس کے بعد اور کچھ نہیں کرائے گی. لیکن اگر ہم نے اس اولاد کو نیک بنایا، ہم نے اس اولاد کی تربیت اچھی کی، ہم نے اس اولاد کو حافظ قرآن بنایا، ہم نے اس اولاد کو عالم دین بنایا، ہم نے اس اولاد کو نیک بنایا، ہم نے اس اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا، ہم نے اس اولاد کو نمازی بنایا، تو اب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اولاد کی ساری پراپرٹی یہ باپ کی پراپرٹی ہوا کرتی ہے. یہی شریعت کا حکم ہے، یہی مسئلہ ہے. اولاد کی ساری پراپرٹی باپ کی ہوا کرتی ہے. اسی لیے بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کی ساری پراپرٹی باپ کی ہوا کرتی ہے. تو یہ پراپرٹی فقط دنیا تک محفوظ نہیں ہے کہ بیٹے کی زمین باپ کی زمین ہے، بیٹے کا پیسہ باپ کا پیسہ نہیں، بلکہ بیٹے کی نیکیاں باپ کی نیکیاں ہوا کرتی ہیں، بیٹے کی نمازوں پر ثواب باپ کا ثواب ہوا کرتا ہے، بیٹے کی نیکیوں کا اجر باپ کا اجر ہوا کرتا ہے، بیٹوں کی دعاؤں کی مقبولیت گویا کہ باپ کی دعاؤں کی مقبولیت ہوا کرتی ہے. اس لیے بیٹوں کو نیک بنایا جائے. اولاد جب نیک ہوگی وہ نماز پڑھے گی، وہ تیجا کرائے نہ کرائے، 40واں کرائے نہ کرائے، برسی کرائے نہ کرائے، اگر وہ دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے نا، اگر وہ یہ نیت بھی نہ کرے کہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچ جائے، وہ نیت کرے نہ کرے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ نیت کرے نہ کرے، اس کی ساری پراپرٹی باپ کی ہے. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جتنی نیکیاں اللہ بیٹے کو دیتا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے باپ کو بھی عطا کیا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. ایک بار سبحان اللہ بیٹا کہتا ہے، اس کا ثواب اس کے بیٹے کو بھی ملا کرتا ہے. 1 مہینے کے روزے بیٹا رکھتا ہے، اس کا ثواب اس کے باپ کو بھی ملا کرتا ہے. زکوٰۃ اور حج اگر بیٹا ادا کرتا ہے تو حج و زکوٰۃ کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرحوم والدین کو بھی عطا کیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، جشن حضرت مولانا حقانی شاہ علیہ الرحمہ، علامہ رضوان احمد صاحب قبلہ. سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹے کی ساری پراپرٹی باپ کی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی. تو یہ ثواب، تو اب ہمیں ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو نیک بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، انہیں اعلیٰ تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی اعلیٰ دیں، دنیاوی تعلیم بھی اعلیٰ دیں، ہے نا، وہ ممتاز نظر آئے. آج دوستو نہ ہمارے پاس دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے، کسی تعلیم میں ہم نہیں ہیں. آپ کہیں مولانا دنیاوی تعلیم تو بہت ہے، تو آپ کا شہر یہ ٹانڈا بہت بڑا ہے، یہاں بہت سارے ڈاکٹر مل جائیں گے، انجینئر مل جائیں گے، بہت سارے وکیل مل جائیں گے. لیکن ہم جس آبادی میں رہتے ہیں 100-200 گھروں کی آبادی، اور پوری مسلم سوسائٹی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ چوچھا، بسکھاری اور نصر اللہ پور، بھولپور، ان تمام محلوں کو اور گاؤں کو اٹھا کر آپ دیکھیں
اور دنیاوی تعلیم کو آپ نظر دوڑائیں دنیاوی تعلیم پر. دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کامیاب آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے؟ کتنے لوگ اچھے ڈاکٹر ملیں گے؟ کتنے لوگ اچھے وکیل ہیں؟ کتنے لوگ اچھے ٹیچر ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے بزنس مین ہیں؟ اندازہ کریں تعلیم یافتہ کتنے لوگ. دیکھیں یہ جو 8ویں کلاس تک پڑھ لینا، 7ویں تک، ہائی اسکول، انٹر، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے. اس کو گورنمنٹ بھی تعلیم نہیں مانتی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر مانتی تو پھر آپ کو نوکری کیوں نہیں دیتی؟ نہیں ملتی نا. یہ کوئی تعلیم، اسے پڑھ کر ہائی اسکول تک پڑھ کے آپ نہیں کہہ سکتے ہم تعلیم یافتہ ہیں. بس آپ نے نام لکھنا سیکھا ہے اور اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا ہے. ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ آپ کو نہیں کہا جائے گا ہائی اسکول انٹر کرنے کے بعد بھی، کیونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، کوئی ڈپلومہ نہیں ہے آپ کے پاس، کسی شعبے کے آپ ہیڈ نہیں ہیں، کسی شعبے کے حصہ نہیں بن سکے آپ. تو ہم اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں. ہمارے بچے ایک دم پیچھے ہیں. یوں تو ہم اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن ہائی اسکول تک، 8ویں تک، انٹر تک، اس کے بعد ہمارے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن جواب دے جاتے ہیں. وہ عیاشی اور مکاری میں ایسے پڑ جاتے ہیں کہ باپ کے جو خواب ہیں انہیں چکنا چور کر دیا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے بچے ہائی اسکول انٹر کے آگے نہ بڑھ سکے. تو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی ہم زیرو. اور دینی تعلیم کا حال یہ ہے دوستو، دینی تعلیم کا حال یہ ہے ہمارے سماج کے اندر. آپ سوچتے ہوں گے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کا حال یہ ہے. یوں تو قرآن سب کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک دن اگر امام چلا جائے تو کوئی پورے محلے میں ایک وقت کی نماز پڑھانے والا میسر نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری دینی تعلیم کا معیار ہے. ہمارا باپ مر جائے اور اگر محلے میں امام نہیں ہے تو ہم اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لائق بھی نہیں ہیں. یہ ہماری دینی تعلیم کا معیار ہے. ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے ہم اس کے کان میں اذان پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. یہ ہمارا دینی تعلیمی معیار ہے دوستو. ہمارے گھر میں اگر فاتحہ یا شرینی لائی جائے تو ہم چند قرآن کریم کی آیات پڑھ کر بزرگوں کے نام اصالہ ثواب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. کس بات کی دینی تعلیم کا معیار ہے ہمارا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نہ ہم دین میں ہیں اور نہ ہم دنیا میں ہیں. نہ ہم دین دنیا کے کسی اچھے شعبے پر فائز ہیں، نہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، نہ سسٹم کے کسی حصے میں ہم نظر آتے ہیں. کیونکہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں صرف نام لکھنا آتا ہے، صرف ایڈریس لکھنا آتا ہے. ہم بس نام لکھ سکتے ہیں اور شادی کارڈ پر ہمیں نام لکھنا آتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسے تعلیم نہیں کہا جاتا. جاہل ہیں ہم، اس سے زیادہ ہماری رسائی نہیں ہے. اور دینی لحاظ سے دیکھیں تو دینی لحاظ کا عالم یہ ہے، کئی مہینے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام کو سوچنا پڑتا ہے کہ جائے وہ گھر کے نہ جائے، نماز کون پڑھائے گا. میں خود اپنے اوپر آپ کو بتاؤں، مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو یا تو مدرسے میں فون کروں، وہاں سے کوئی بچہ پڑھانے آئے گا. اتفاق یہ کہ اگر کلاس چلتا ہو 1 بجے تک کلاس چلتا ہے، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے پڑھانے میں، بچہ نہ آ سکے تو کوئی پوری مسجد میں 100-150 لوگوں کے اندر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے. ایک شخص ایسا نہیں ہے 100-150 لوگوں کے درمیان جو جس کی قرأت صحیح ہو، جو نماز پڑھا سکے. کیا آپ دینی معیار رکھتے ہیں؟ یہ جو محلے میں چند حفاظ ہیں، کیا ان سے دینی معیار ہے؟ کیا دینی تعلیم کا معیار ہے؟ نہیں. اکثریت جہلا کی ہے، اکثریت نااہل لوگوں کے لیے کی ہے. اکثریت ایسی ہے جنہیں قرآن ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے، ہم اپنے باپ کی جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کے کان میں اذان نہیں دے سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے دینی تعلیمی معیار. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیسے ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی اذان دینے والا نہیں ہوتا. اکثر ہماری یو پی کی مسجدوں کا حال یہ ہے کہ جو امام ہے وہی مؤذن. ورنہ آپ بمبئی وغیرہ چلے جائیں یا دیگر چھتیس گڑھ وغیرہ سائٹ میں چلے جائیں تو وہاں امام الگ ہے، مؤذن الگ ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا جو امام ہے وہی مؤذن ہے. اگر امام صاحب
پیشاب کے لیے چلے گئے، پاخانے کے لیے چلے گئے یا کسی اور مصروفیت میں وہ لگے ہوئے ہیں تو کوئی اذان دینے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے پورے محلے کے درمیان۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے دوستو ہم لوگ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جنت ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، تو اب ہماری تو جیسی گزر گئی، لیکن ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بہتر انتظام کریں۔ ایسا انہیں اتنا پڑھائیں، دیکھیں اتنا پڑھانے کے لیے کسی مدرسے میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 10 سال تک اتنا سیکھ سکتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھا سکے، وہ قرآن پڑھا سکے، وہ نماز پڑھا سکے، وہ اچھی اذان پڑھ سکے۔ وہ 10 سال میں 10 سال کی عمر تک ایک مکتب میں اسے مسلسل ڈال دیا جائے تو وہ اتنا پڑھ سکتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، وہ نکاح پڑھا سکتا ہے، وہ اذان پڑھ سکتا ہے، وہ امام کے نہ ہونے پر کسی وقت کی بھی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ لیکن دوستو ہم نے اتنی بھی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دی، تو ہمارے لیے یہ فکر کی بات ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ امام چلا جائے تو وہ مصلی پر بھی کھڑا ہو جائے، امام اگر مؤذن کہیں چلا جائے تو وہ اذان بھی دے دے، امام صاحب نہیں ہے تو وہ نماز جنازہ بھی پڑھا۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو بنائیں، سنواریں۔ دوست اتنا دینی علم ضرور انہیں عطا کریں، اور جب بچے ہمارے اس طرح پروان چڑھیں گے تو یقیناً پھر اپنے باپ کو وہ اپنے سروں کا تاج بنائیں گے، پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کریں گے، پھر وہ اپنے والدین کی رضا میں رب کی رضا کو تلاش کریں گے۔ جب ایک بیٹے کے سینے کے اندر دین کی تعلیم ہوا کرتی ہے تو ہر آن وہ اس فکر میں رہتا ہے کہیں میرے کسی رویے سے میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، میری والدہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری بیوی کی تو میں سے میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ میرا باپ ناراض ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب کہ ہمارے بیٹوں کے سینے میں دین کی تعلیم موجود، قرآن حکیم کا علم ہوگا۔ حق ہے، یقیناً باپ کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ ایک بیٹا زندگی بھر عبادت کرتا رہے، رات بھر وہ جاگ کر اللہ کی یاد میں روتا رہے، اگر اس کا باپ ناراض ہے، اس کا باپ اس سے خفا ہے، اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا ہے، تو یقین جانو بروز حشر حساب و کتاب کے دن اس کی ساری نمازیں، اس کے روزے، اس کی تلاوتیں، اس کی زکوٰۃ، اس کا رونا، رب کی بارگاہ میں گڑگڑانا، یہ سب کے سب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے۔ جی عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے کتنا عمدہ اصول بیان کیا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ حضرت مولا علی بیان فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے درجے کا بھی کوئی لفظ ہوتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اف کب کہا جاتا ہے؟ جب چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو اف کہا جاتا ہے، جب ذرا سا دانہ چپ جائے تو اف کہا جاتا ہے، جب ہلکی سی ٹھوکر لگ جائے تو اف کہا جاتا ہے، جب معمولی سی تکلیف ہوتی ہے تو اف کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے ہلکے درجے کا بھی کوئی حرف ہوتا تو وہ لایا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند فرمایا۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ ہم اپنے باپ، دیکھیں مقام کتنا بلند ہے والدین کا، ہم اپنے والدین کے سامنے اپنے لباس کو بھی ایسے نہ جھاڑیں۔ بات سمجھ رہے؟ اپنے والدین کے سامنے اپنے لباس کو بھی اس طرح نہ جھاڑیں کہیں ہمارے لباس میں آئی ہوئی ڈسٹ گرد ہمارے والدین کے چہرے پر چلی جائے۔ اندازہ کریں، یہ ہے والدین کا مقام۔ دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کو خوش کریں، اپنے والدین کو راضی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی حالت میں ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوا نظر آتا۔ یہ میرے آقا نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی رضائی ماں
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لایا کرتی تھی تو میرے آقا جو پوری کائنات کے مختار ہیں، پوری کائنات کے آقا ہیں، جن کے لیے فرشتے بھی ادب سے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، حال یہ تھا جب آپ کی رضائی ماں آپ کے دروازے پر آیا کرتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک کو ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ والدین کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے اپنی وحدانیت کے بعد، اللہ نے اپنی وحدانیت کے اقرار اور اعلان کے بعد سب سے پہلے اگر کسی رشتے کے ادب و لحاظ کو بیان فرمایا ہے تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ معزز سامعین، والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنہیں ضعیف والدین ملے دنیا میں جنہیں ضعیف والدین ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکا تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ معزز سامعین، تو یہ والدین ہیں، ضعیف والدین، یہ ہمارے حق میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، ان کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین عطا کیے ہیں اور ہماری زندگی میں اگر وہ بھی ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے بارے میں سوچیں اور سمجھیں۔ دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہم وہ سوچتے ہیں جو ہمارے اماں ابا نہیں سوچتے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارے اماں ابا نہیں سوچتے، کیونکہ وہ جس دور سے گزرے ہیں وہ دور اور تھا۔ آج ان کی عقل بھی ضعیف ہو چکی ہے، ان کا جسم بھی ضعیف ہو چکا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو اس وقت میں انہوں نے پالا اور پوسا ہے جس وقت میں آپ کے اعضاء کمزور تھے، آپ کی عقل کمزور تھی۔ آپ بچپن میں ان کے منہ پر تماچے مارتے تھے اور وہ مسکرایا کرتے تھے، آپ ان کی گود میں پیشاب کر دیا کرتے تھے اور وہ مسکرایا کرتے تھے، آپ برسر محفل ان کے منہ پر تماچا مار دیا کرتے تھے اور وہ مسکرایا کرتے تھے۔ اس چیز کو بھی آپ یاد کریں دوست۔ آج کس کے گھر میں اولاد نہیں اور 1 سال اور 2 سال کا بچہ جو نہ سمجھ ہوتا ہے اپنے باپ کو مار دیتا ہے، اپنی ماں کو مار دیا کرتا ہے، اس کی پٹائی کو اور اس کے مارنے کو ہم مسکرا کے جو ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں، ہم اسے برا نہیں لیتے، ہم اسے دل پر نہیں لیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو سہتے ہیں۔ وہ ہمارے کام بگاڑے، ہم اس بگاڑے ہوئے کام پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ہم نے ابھی بستر کیا، ابھی بچہ سمیٹ دیتا ہے، ابھی تہ کر کے کپڑے رکھے ماں نے، ابھی وہ بگاڑ دیتا ہے، ابھی تو کام سوارا تھا، ابھی وہ بگاڑ دیتا ہے، ابھی چاول اور آٹا الگ الگ رکھا گیا تھا، ابھی اس نے چاول اور آٹے کو ملا دیا ہے، ابھی تو یہاں صفائی کی، ابھی تو ماں نے پوچھا لگایا تھا، ابھی آ کر وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اندازہ کریں، گھر میں پوچھا لگا دیا گیا ہے، بیٹا آ کر پیشاب کر دیتا ہے، ہم اف نہیں کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے سامان سوار کر رکھا ہے، بیٹا آتا ہے بگاڑ دیتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے اسے نئی پوشاک پہنائی ہے، ابھی وہ پھاڑ کر لے آتا ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ابھی اسے صاف اور دھلے ہوئے کپڑے پہنائے تھے، وہ ابھی گندے کر دیتا ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ہم اس زمانے کو یاد کریں جب ہم کام بگاڑا کرتے تھے، والدین خوش ہوتے تھے، ہم انہیں ستایا کرتے تھے، والدین دعائیں دیا کرتے تھے۔ آج ماحول پلٹ گیا ہے، آج والدین کا وہ حال ہے دوستو۔ اگر وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں معمولی سی، تو ان تکلیفوں پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ ان تکلیفوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمتوں کا اجر ہمیں ایسی شکل و صورت میں عطا کرے گا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ، تو ہمارے لیے لازم ہے دوستو، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے باپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا پیشاب دھونا، تصور کریں کیا انہوں نے ہمارا پیشاب نہیں دھویا ہے؟ دھویا کہ نہیں؟ کون ہے جو اپنی اولاد کا پیشاب نہیں دھوتا؟ بستر پر بیٹا سویا ہوا ہے، بیٹی سوئی ہوئی ہے، پیشاب کر دیا کرتی ہے، کبھی کمبل بھگو دیا، کبھی ہم نے بستر بھگو دیا، کبھی کچھ بھگو دیا ہے۔ لیکن ہمارے والدین صبح اٹھتے ہیں، اس سردی کے موسم میں بھی وہ کمبل دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، اللہ نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ رات میں بستر میں پیشاب کر دے، صبح اٹھ کر ہم بخوشی کمبل دھوتے ہیں۔
कंबल धो रहे हैं, बेटा को नहीं मार रहे हैं, बेटे को गालियां नहीं दे रहे हैं, बेटी को गालियां नहीं दे रहे हैं। सुबह उठे बिस्तर धोना शुरू कर दिया, सुबह उठे कंबल धोना शुरू कर दिया है। उसके अभी एक एक दिन में कई कई मर्तबा लिबास चेंज किया जाता है बच्चे का। एक बच्चे को जिम्मेदार अगर माँ बाप हैं और अपने बेटे को साफ सुथरा रखते हैं तो आपने अभी कपड़े पहनाए, अभी वो बाहर गया कीचड़ में लथपथ होकर फिर आ गया, फिर आपने कपड़े पहनाए। अभी उसने चाय पी, पता चला अपनी पोशाक पर चाय गिरा ली, आपने फिर दोबारा कपड़े चेंज कर दिए। अभी वो बाहर गया और बाहर जाकर वो धूल में बैठ गया, फिर उसके कपड़े खराब हो गए। अंदाजा करें, अभी आपने नए जूते दिलवाए थे, पता चला वो जूते गुमा के आ गया। अभी आपने नई चप्पलें दिलवाई थी, पता चला वो नई चप्पलें घुमा के आ गया। इन तमाम मुश्किलात और तकलीफ पर भी हम अपने बच्चों को मारते नहीं, हम अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं देते, हम अपने बच्चों को सताते नहीं हैं, हम अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देते। क्यों? इसलिए कि ये हमारी औलाद है। जी, बात समझ रहे हैं? किसी और की औलाद का ये सह लेंगे? कभी नहीं। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे वालिदैन ने हमारी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, मुस्कुरा कर उनका वेलकम किया है, आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जवान बना दिया। ये जवानी उनकी दुआओं का समरा है, उनकी मेहनतों और मशक्क़तों का समरा है। दोस्तों, ये जवानी हमें ऐसी नहीं मिल गई है, बड़ी मशक्क़तें हमारे वालिदैन ने बर्दाश्त की हैं। जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बाप बनाया है वो इस तकलीफ़ को समझ सकते हैं कि बच्चा पैदा करना और उसे पालना कितना दुश्वार कुन काम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं और ये औलाद जवान हो जाए तो फिर औलाद की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वालिदैन का इसी तरह ख्याल रखे जिस तरीके से उसके माँ बाप ने बचपन में उसका ख्याल रखा था, और रब की बारगाह में दुआ भी करे, मौला जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया, मौला उसी तरह तू मेरे वालिदैन पर भी रहम फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। दोस्तों, ये रिश्ता बड़ा मुक़द्दस है, ये रिश्ता बड़ा मुहतरम है। इस रिश्ते का अदब मलहूज़ रखें, इस रिश्ते के वक़ार को मजरूह ना होने दें, अपनी ज़बान से अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना दें। देखें कितनी लतीफ़ बात अल्लाह ने बयान फरमाई, वला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ तक ना कहा जाए, समझे? उफ़ तक ना कहा जाए। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़का ना जाए, उन्हें झिड़का ना जाए, उन्हें डांटा ना जाए, उन्हें भगाया ना जाए। समझ? अब हमारा ये रवैया होना चाहिए, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो हमसे पैसा नहीं मांगते, हमें चाहिए कि हम उनके बगैर मांगे हम उन्हें कुछ रकम दे दिया, है ना? दोस्तों, आज क्या होता है, हम नहीं देते। अपनी बीवी को तो देंगे लेकिन अपने वालिदैन को नहीं दिया करते। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनकी भी ख्वाहिशें हैं, उनकी भी आरज़ुआँ हैं, उनकी भी तमन्नाएं हैं, वो भी कुछ खाना चाहते हैं, वो भी कहीं जाना चाहते हैं, वो भी किसी रिश्तेदारी में जाकर कुछ तोहफे तहफ़ लेना चाहते हैं और वहाँ पेश करना चाहते हैं। तो ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि हम कुछ ना कुछ रकम अपने वालिदैन के हाथ पर रख दिया करें ताकि उन्हें मांगने की ज़रूरत न पेश आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे वालिदैन ने हमारे बचपन में इस चीज़ का ख्याल रखा है, हमें वो तमाम चीज़ें लौटानी हैं, एक एक करके हर चीज़ का हिसाब देना है। वालिदैन अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में दिए हैं तो अजीम नेमत है ये। जिस तरीके से औलाद के लिए, बाप के लिए औलाद एक अजीम नेमत है, इसी तरीके से औलाद के लिए वालिदैन अजीम नेमत हैं। और अजीम नेमत इस तौर पर हैं कि अगर वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी अच्छी देखभाल की जाए, समझ रहे हैं? उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए, वरना ये इबादतें, ये रियाजतें, ये अच्छे मकान, ये बंगले, ये सब के सब दोस्तों यहीं धरे रह जाएंगे। माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो फिर दुनिया में और आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं। जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, वही लोग कामयाब होते हैं। माँ बाप की दुआओं से बलाएं टलती हैं, माँ बाप की दुआओं से रिस्क में बरकत आती है, माँ बाप की दुआओं से इंसान सुरखरू होता है, माँ बाप की दुआओं से इज्जतें मिलती हैं, माँ बाप की दुआओं से इंसान नेक बनता है। और ये माँ बाप की दुआएं कब मिलती हैं? जब इंसान माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है। मेरे अजीज़, इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं।
جی جی ہر آن کوشش کرے کہ ہم انہیں سے تکلیف ہماری ذات سے ہمارے والدین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں اس بات؟ ہاں، یہ بڑی خاص طور سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اللہ نے اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد، اپنی معرفت بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن. لیکن میں والدین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی ہے، یہ عظیم نعمت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے اور لازم ہے اور ہمارے اوپر فرض و واجب ہے دوستو کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت، سمجھ رہے، انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں، انہیں اچھا نام دیں، انہیں اچھی تعلیم دیں. اگر یہ دونوں طرف سے رہے گا، ہم اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا کرتی ہوئی نظر آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ اولاد بھی حقوق ادا کریں. میرے کیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا کرے. مولا تعالی ہمارے بولنے میں کوئی خامی یا لغزش ہو اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.